بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا ہوگا اگر اس پھیلتی وبا کا کوئی علاج ہی نہ ہو؟ یہ سوال کہیں نہ کہیں ہماری سوچ پر حاوی ہونے لگتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ آج زندگی کا کاروبار جس تیزی سے رک چکا ہے اور اس پھیلتی وبا نے جہاں ڈیرے جما دیے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی فلم میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ ایسے سینز اس سے پہلے ہم نے صرف فلموں میں ہی دیکھے تھے کہ کیسے ایک وبا کی وجہ سے ہر شہر، ہر گلی ویران ہو جاتی ہے۔ آج جس جگہ نظر پڑتی ہے تو یہ تمام سینز بالکل ہالی ووڈ کی کسی فلم سے کم نہیں۔ لیکن آج کا سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ ہے کہ آخر اس وبا کا علاج کب دریافت ہوگا، تاکہ لوگ سکون کا سانس لے کر اپنے اپنے روزمرہ کے کاموں کی طرف لوٹ جائیں۔ ایسی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ اس وبا کا علاج دریافت ہو چکا ہے، لیکن اسے صرف کچھ خاص لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو عام انسان کی پہنچ سے باہر ہے۔ پوری دنیا اس وبا کے پنجوں میں بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ اس کے تدارک اور خاتمے کا اب تک کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ امریکی حکام کہتے ہیں کہ اس کی دوا تیار کرنے میں 18 ماہ لگ جائیں گے، اور اس وقت تک نہ جانے دنیا کیا سے کیا ہو جائے۔ اور یہ سوال آج بدستور اپنے جواب کا منتظر ہے کہ کیا یہ وبا انسان کی لیبارٹری میں تیار کردہ ہے یا یہ کوئی قدرتی وبا ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے چند سازشوں سے بات شروع کرتے ہیں۔ چین الزام لگاتا ہے کہ امریکی ملٹری ایتھلیٹس وہاں آئے اور ان کے جاتے ہی یہ پراسرار وبا وہاں پھیل گئی۔ روس کہتا ہے کہ ہانگ کانگ کے مظاہروں سے نمٹنے کے لیے چین اور ساؤتھ کوریا نے یہ حیاتیاتی ہتھیار استعمال کیا۔ 9 مارچ کو سابق ایرانی صدر محمود احمدی نژاد اقوام متحدہ کو خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لیبارٹری میں تیار شدہ ہتھیار ہے اور اسے دنیا کے چند بڑے ملک باقی سب پر اپنا قابو پانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل میں ویکسین کی تیاری آخری مراحل کی جانب ہے، جبکہ اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ اس ویکسین میں ایسی مائکرو چپ ہوگی جو ہر بندے کے جسم میں انسٹال ہونے کے بعد بل گیٹس پوری دنیا کا ڈیٹا اپنے قابو میں کر لے گا، جس سے یہودیوں اور بل گیٹس کی جانب سے دنیا کی آبادی کنٹرول میں لانے کا ایک طریقہ بھی اسے کہا گیا۔ لیکن اصل کہانی شروع ہوتی ہے ایک ویڈیو گیم سے اور 2015 میں کی گئی ایک تقریر سے۔ One way or another, our world is coming to an end. The question is, will we end with it? آپ لوگوں نے کبھی ریزیڈنٹ ایول کھیلی ہے؟ اگر کھیلی ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 1993 میں جاپان کے ایک ادارے کیپ کام کا مالک اپنے ملازموں کو حکم دیتا ہے کہ ایک ویڈیو گیم تیار کرنی ہے جس کا نام بایو ہیزرڈ ہوگا۔ اس ویڈیو گیم میں ایک دوا ساز ادارہ ہوتا ہے جو 1968 میں برطانیہ کے ایڈورڈ ایشفورڈ اور آسویل سپینسر نے بنایا ہوتا ہے۔ یہ ایک لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے جو میک اپ کا سامان، صابن اور مختلف چیزیں بناتی ہیں، لیکن انڈر گراؤنڈ اس کا سارا دھندا جینیٹک انجینئرنگ پر چلتا ہے، یعنی ان کا سارا کام جراثیم کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہوتا ہے، اور ان کی سب سے بڑی لیبارٹری ریکون میں ہوتی ہے۔ یہ اچانک ایک دن دنیا کا سب سے خطرناک جراثیم تیار کرنے میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ جرثومہ زندہ انسانوں سمیت ان لوگوں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے جو 3-4 گھنٹے پہلے مرے ہوں، اور اس کا نام ٹی وائرس ہوتا ہے۔ لیکن وہ ایک دن حادثاتی طور پر ریکون لیبارٹری میں کام کرنے والوں سے لیک ہو جاتا ہے اور پھر دنیا بھر میں پھیل جاتا ہے۔ یہ وبا انسانوں کو خوفناک بلا زومبی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ امریکہ اس لیبارٹری کے تمام اثاثے بین الاقوامی طور پر منجمد کر دیتا ہے اور بعد میں وہ شہر بھی تباہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اب کام پورا ہو چکا ہے۔ یہ وبا پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ اسی لیبارٹری کے سائنسدانوں میں سے ایک اس وبا کی ویکسین ایجاد کرتا ہے، جس کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس ویڈیو گیم کو بایو ہیزرڈ کا نام الاٹ نہیں ہوتا۔ لیکن کیوں؟
کیا اس گیم کے پس پردہ ایلومیناٹی تھی؟ اور وہ گیم آخر ریزیڈنٹ ایول ہی کیوں کہلاتی ہے؟ یہ وائرس جس لیبارٹری میں بنا تھا اس کا نام تھا امبریلا کارپوریشن۔ امبریلا لیبارٹری کا سلوگن تھا ہمارا کاروبار زندگی ہے، اور ان کا ایک مخصوص نشان بھی تھا جس کی 4 تکونے سرخ تھیں اور 4 سفید۔ 8 تکونے آپس میں مل کر ایک پول بنا دیتی تھی۔ یہاں بولیے مت کہ سہونیوں کے نشان سٹار آف ڈیوڈ میں بھی 8 تکونے ہوتی ہیں۔ جو گیم آپ بھگت رہے ہیں وہ اب شروع ہوتی ہے۔ چین میں جس لیبارٹری پر اس وبا کے پھیلانے کا شک ہے اس کا بھی عین ایسا ہی نشان ہے۔ جی ہاں، صرف اس کی 4 تکونے سرخ کی جگہ سفید ہیں۔ RLSW لیبارٹری کا نشان وہی امبریلا کارپوریشن جیسا آخر کیوں ہے؟ کیوں اس وبا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہونے کے ساتھ آپ کے مدافعاتی نظام میں ٹی سیلز پر حملہ آور ہوتا ہے؟ کیوں ریکون کے 1-2 حرف آگے پیچھے کریں تو کورونا بن جاتا ہے؟ انگریزی میں بھی ریکون کے لفظ آگے پیچھے کریں تو کورونا بن جاتا ہے۔ یہ کوئی خفیہ جنگی ہتھیار ہے یا اتفاقیہ بنایا گیا جراثیم ہے یا قدرتی طور پر شروع سے پایا جاتا تھا؟ یہ فیصلہ آپ خود کریں۔ اگر تو یہ پہلے سے تھا تو کبھی کوئی جانور آج تک اس وبا کی زد میں کیوں نہیں آیا؟ لیکن سب سے اہم بات جو آپ سے چھپائی گئی ہے، جو میڈیا آپ کے سامنے نہیں لاتا، وہ 2015 میں کی گئی بل گیٹس کی ایک تقریر ہے۔ بل گیٹس نے اس تقریر میں دنیا کو وارننگ دی تھی کہ ایسی ہلاکت خیز وبا آنے والی ہے جو کسی جنگ سے بھی زیادہ دنیا بھر میں تباہی مچائے گی۔ تو اب کیا یہ تقریر بھی محض اتفاق تھی؟ وہ 8 منٹ کی تقریر اس وبا میں پھنسی آج کی دنیا کا ایک ٹریلر ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھیں تو اس کی پبلشنگ ڈیٹ 2015 ہے، اور وہ جو بھی بات کر رہا ہے اس میں سے کوئی ایک ایسی نہیں جو آج کے وقت کے مطابق درست نہ ہو۔ آخر میں وہ پھر وارننگ دیتا ہے کہ دنیا ہرگز اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سارے حسین اتفاق ایک کے بعد ایک کیوں ہو رہے ہیں؟ ویڈیو گیم میں ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک دکھانا، بل گیٹس کی تقریر ہونا، اور پھر دنیا بھر میں اس وبا کا پھیل جانا اور میڈیا کا بڑھ چڑھ کر اس کا خوف پیدا کرنا۔ لیکن ان تمام باتوں سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ آخر اب تک اس وبا کی کوئی ویکسین کیوں نہیں بنائی گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وبا ہمیشہ ہمارے درمیان رہنے والی ہے؟ تو کیا اس ویڈیو گیم کی طرح انسانوں کو زومبی بنانے کی تیاریاں تو نہیں کی جا رہی؟ کیوں اس کا علاج اب تک دریافت نہیں ہو سکا؟ جہاں تک بات ہے اس وبا کا قدرتی ہونا، تو اس کا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں ہے کہ کوئی بھی قدرتی وبا کسی علاقے میں 72 دنوں سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتی۔ تو یہ بات تو آپ بھول جائیں کہ یہ وبا قدرتی ہے، بلکہ اسے جان بوجھ کر پھیلایا گیا ہے، اور کس لیے پھیلایا گیا یہ بات بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ WHO کے ماہر نے خبردار کیا ہے کہ ہمیں اس وبا کی ویکسین کے اثرات ابھی نظر نہیں آ رہے۔ جس طرح گزشتہ 4 دہائیوں میں HIV ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں 3 کروڑ 20 لاکھ لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں، اسی طرح ڈینگی کی وجہ سے سالانہ 4 لاکھ سے زائد اموات ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اس وبا کو بھی باقی وباؤں کی طرح لمبے عرصے تک چلایا جائے؟ کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی وبا یا بیماری دنیا میں موجود ہو اور اس کا علاج انسان ڈھونڈ نہ سکے۔ جس طرح HIV کا علاج ان لوگوں کے پاس ہے لیکن وہ اسے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح اس وبا کا علاج بھی یقیناً موجود ہے، لیکن بات وہی ہے کہ فی الحال دنیا کو اس کی ضرورت نہیں۔ ابھی دنیا میں اور زیادہ ڈر پھیلانا ہے اور زیادہ لوگوں کو اس وبا سے متاثر کرنا ہے تاکہ ایک نئے دنیاوی نظام کی راہ ہموار ہو سکے۔ اگر اب بھی کوئی سمجھتا ہے کہ یہ سب اتفاقات ہیں تو پھر حقیقت کیا ہے؟ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ آپ کی ایک لائک ہماری اس محنت اور آپ کی محبت کا ثبوت ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔